بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے متعلق جو تھوڑی سی یہاں پہ کم جانی پہچانی جاتی ہے، ملٹیپل اسکلیروسس، جس کو MS بھی کہتے ہیں۔ اچھا، میں پہلے اس کی کچھ آپ کو علامتیں بتاؤں۔ یہ جو بیماری ہے اس کے اندر 2 3 4 قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں۔ ایک پریزنٹیشن تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ مریض ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ینگ ایج ہو سکتی ہے اس کی، تھوڑی بڑی عمر بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دم پتہ لگتا ہے کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اس کو نظر آنا بند ہو گیا ہے یا بہت دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، آئی والے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ دیکھیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ نہیں، پردے وغیرہ تو ٹھیک ہے مریض کے، اور پھر 3 4 5 دنوں کے بعد یا کبھی زیادہ دنوں کے بعد بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ پھر اٹیک ہو سکتا ہے کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، ایک دفعہ پھر جو بینائی ہے وہ چلی جائے۔ تو یہ اٹیکس کی صورت میں ایپیسوڈک ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اس بیماری کی علامت ہوتی ہے جس کو ہم MS کہتے ہیں، ملٹیپل اسکلیروسس۔ تو ایک تو اس کی یہ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی جو دوسری پریزنٹیشن ہے، یعنی جو سمپٹمز ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سائنز نظر آتے ہیں، وہ جو مریض ہوتا ہے کبھی کبھار اس کا یورین کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا تو یورین نکل جاتا ہے۔ کئی دفعہ اس کی ٹانگوں میں ٹنگلنگ سچویشن آ جاتی ہے، یا اس کو فیلنگ آتی ہے جیسے اس کی ٹانگوں میں کوئی پن سے نیڈل چبھا رہا ہے، یا کوئی ٹنگلنگ یا کوئی گدگدا رہا ہے۔ یہ سنسیشن تھوڑی سی ایب نارمل ہو جاتی ہے، بازو میں ہو سکتی ہیں۔ ہم اس کا نام ہی ملٹیپل اسکلیروسس ہے کہ یہ ملٹیپل جگہوں کے اوپر وقفے سے یہ آتی رہتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ میں جب ہماری ٹریننگ تھی تو وہاں پہ یورپ میں یہ کیسز ہمیں زیادہ نظر آتے تھے، اور یا اس کا ڈائگنوسس جلدی ہو جاتا ہوگا۔ اور یہ ایک تو یہ طریقہ جس سے یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ ایپیسوڈک نہیں ہوتی، یعنی کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، یہ کنٹینیوسلی آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ اس کی ایک ڈفرینٹ شیپ ہے۔ اچھا، اس میں ایک ایسی بھی کنڈیشن آ سکتی ہے جس میں اوپر کا جسم ٹھیک رہتا ہے لیکن صرف ٹانگوں میں کمزوری آ جاتی ہے، اور وہ بھی کنٹینیوسلی ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، کئی لوگوں کے اندر پوری باڈی کو یہ افیکٹ ہی نہیں کرتی، صرف آنکھوں کو یہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سی اس کی پریزنٹیشن ہے۔ اب یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس بیماری کے اندر پرائمریلی جو ہماری نروز ہوتی ہیں، یعنی وہ نکلتی ہیں اسپائنل کارڈ سے، تو ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ہرا مغز ہوتا ہے، اور ہمارا جو برین ہے اس کے اوپر جو سیلز اور اس کے کنیکشنز یا جو نروز ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک شیٹ، آپ سمجھیں ایک ربڑ کی شیٹ ہوتی ہے جس کو مائلن کہتے ہیں۔ تو یہ وہ جو مائلن ہے اس کی ڈی جنریشن ہوتی ہے، اور ڈی جنریشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری جسم میں ہماری جو اینٹی باڈیز ہوتی ہے، ہمارا دفاعی نظام ہے، اس کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ دشمن کی لائن ہے، یا یہ جو مائلن ہے یہ ہمارا دشمن ہے، تو وہ اپنی طرف سے ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا دفاعی نظام۔ لیکن جو آٹو امیون بیماریاں ہیں ان ساروں کے اندر ہمارا آٹو امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مائلن شیٹ ان کی تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اچھا، یہ جب اس کا ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں تو اس کے بہت سے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، جن میں جب بیماری تھوڑی ویل اسٹیبلش ہوتی ہے تو MRI کے اندر ہمیں پلیکس مل جاتے ہیں، یا ہمیں ڈی مائلینیشن کا ایک ایویڈنس مل جاتا ہے، تو وہ ایک طریقہ ہے اس کا ڈائگنوز کرنے کا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم الیکٹرو مایوگرافیز ہے وہ کراتے ہیں، EMG NCS کراتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اسی طرح جو اسپائنل کارڈ ہے اس کا وہاں سے پانی لے کے اس کا بھی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، LP کہتے ہیں جسے۔ تو یہ پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں رول آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ MS ہے یا نہیں۔
اب چند ایک باتیں میں آپ کو بتاؤں، بیکاز جو ایم ایس کی ہماری پاکستان سوسائٹی آف ایم ایس تھی، میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، اور ہمارے یہاں کچھ بہت ہی نامور لوگ جن کو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا، جن کے نام دے ور ممبرز آف دیٹ. اچھا، اس کے اندر چند ایک چیزیں جو تھوڑی سی بڑی ڈفرینس ہی آپ کو لگیں. مثال کے طور پہ جو ایم ایس کے مریض ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی میں یہ رہیں گے تو ان کے پٹھوں کی طاقت کم ہو جائے گی، اگر بہت سردی میں رہیں گے تب بھی طاقت کم ہو جائے گی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اگر واش روم کے اندر جو نہانے والا ٹب ہوتا ہے اس کے گرم پانی میں یہ 15-20 منٹ تک نہاتے رہے تو یہ اتنے سٹف ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے. تو اس لیے ایسے تمام مریض جن کو ایم ایس ہو ان کو ایکسٹریم ٹیمپریچر سے بچ کے رہنا چاہیے. اسی طرح اس میں ایک باربر سائنس بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ، جس طرح آپ کا جو نیک ہوتی ہے اس کو نائی کی دکان پہ آپ بہت زیادہ دبا کے رکھتے ہو، یوں کر کے رکھتے ہو، اور اس کے بعد یو گیٹ اے کرنٹ سارٹ آف اے فیلنگ، جس طرح کرنٹ سا لگا ہے، تو وہ سائن ان کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر اس کے اندر باقی جب میڈیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نیورولوجیکل دیکھتے ہیں کہ اس میں ہائپر ریفلیکسیا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جو میڈیکل ٹرمز ہیں میں عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ اس طرح بیماری کو یہ چلتی رہتی ہے اور آہستہ 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 بڑھتی رہتی ہے. بٹ یو ہیو ٹو ریئلی کنٹرول اٹ ود 3 ways: میڈیکیشن، ریہیبلیٹیشن اینڈ لائف اسٹائل مینجمنٹ. اس کے اندر بہت ساری مہنگی دوائیاں بھی موجود ہیں، انجیکشنز بھی موجود ہیں، میں ان کے ظاہر نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. اسٹیرائڈس، جس سے ہم ہمیشہ جس کا نام لے کے لوگ خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں، دیٹ از آلسو سم ٹائمز ویری افیکٹو. اور کئی لوگوں میں تو جب کوئی چیز اور کام نہ کر رہی ہو، دس بیکمز ویری افیکٹو. تو اس طرح یہ بیماری جو ہے بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ اگر کنٹرول میں نہیں ہوتی، پھر یہ ایک قسم کا معذور کر دیتی ہے. پھر ان کی ٹانگوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے، جس کو ہم میڈیکلی اسپاسٹسٹی کہتے ہیں. میرے بہت سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کے اندر پھر ہمیں بوٹاکس لگانا پڑتا ہے، اور میں ان کو جو اینٹی اسپاسٹک میڈیسن ہے جیسے بیکلوفین ہو گئی، یہ ان کے اوپر آئی کنٹرول دیم. اینڈ دین آف کورس دے نیڈ ریگولر فزیوتھراپی، دے نیڈ پھر ان کو جو آپ کا لائف اسٹائل مینجمنٹ ہوتی ہے کہ واکر کیسا ہونا چاہیے اگر چلنے میں پرابلم آ رہی ہے، اسی طرح ویل چیئر کیسی ہونی چاہیے. تو یہ ایک پورا پیکج ہے. سو آئی تھنک واٹ یو ریئلی نیڈ ٹو نو از کہ اگر کوئی ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا یہ علامتیں نظر آتی ہیں اور ایم ایس کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا پراپر علاج کریں تاکہ یہ ڈسیبل نہ ہمیں کر سکے. اینڈ پیپل آر لیونگ ویری ہیپیلی اینڈ ویری ایکٹیولی ود دس ڈیزیز. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.